دوستو، موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے نزلہ زکام کا ہونا ایک معمولی بات ہے۔ بارشوں کے ساتھ ہوا مرطوب، ماحول نم ہو جاتا ہے۔ جب آپ گرم سے ٹھنڈے ماحول میں پہنچیں تو نزلے زکام کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ خاص طور پر سرد موسم میں نزلے زکام کی شکایات عام ہوتی ہیں۔ نزلے زکام کا علاج انتہائی سادہ ہے جو صدیوں کا آزمودہ ہے۔ دوستو، آج آپ کو عام استعمال ہونے والے ایسے دیسی 10 طریقے سکھائیں گے جن کی وجہ سے آپ اپنے نزلہ زکام پر قابو پا سکیں گے۔ اس میں پہلا طریقہ آرام کا ہے۔ نزلہ جسم کا اعلان ہوتا ہے کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ اس کا نظام مدافعت چھینکوں اور ناک کے ذریعے ہی بتاتا ہے کہ اب کم از کم 1-2 روز تک آرام کیا جائے اور بھاگ دوڑ سے بچا جائے۔ پرانے لوگ یہ مشورہ دیا کرتے تھے کہ جب نزلہ زکام ہو تو بستر میں لیٹ جاؤ اور 1-2 دن کے لیے آرام کرو، کیونکہ نزلہ زکام جسم کی انتہائی تھکاوٹ کا اعلان ہوتا ہے۔ دوستو، اس دوسرے طریقہ میں اپنے جسم کو گرم کپڑوں میں لپیٹ کر اپنے جسم میں حرارت پیدا کی جاتی ہے۔ اس سے نظام مدافعت چوکس ہو جاتا ہے اور دکھتے ہوئے عضلات کو سکون ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے نزلہ زکام میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نمبر 3، تمباکو اور سگریٹ نوشی سے خود کو بچانا انتہائی ضروری ہے۔ دوستو، اگر آپ کو نزلہ زکام ہو جائے تو اس سے جسم میں وٹامن سی کی سطح گر جاتی ہے، جس کے معنی قوت مدافعت میں کمی کے ہوتے ہیں۔ تمباکو کے دھوئیں سے پھیپھڑوں کے اندر باریک روئیں بھی سست ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بلغم خارج ہونے کی رفتار سست پڑ جاتی ہے اور ناک حلق سے خارج ہونے کے بجائے پھیپھڑوں کے اندر گرنے یا ٹپکنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب نزلہ زکام لگے تو حقہ وغیرہ یا سگریٹ کا استعمال بالکل بند کر دینا چاہیے۔ نمبر 4، دوستو، نزلے زکام کے دوران یہ ضروری ہے کہ آپ ہر 2 گھنٹے بعد 8 گلاس پانی پئیں۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ٹھنڈا پانی ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی کولڈ ڈرنک سے شوق پورا کرنا چاہیے، بلکہ سادہ اور نیم گرم پانی باقاعدگی سے 2-2 گھنٹے بعد پیا جائے۔ پانی کی جگہ اگر دار چینی کی چائے، سادہ ہلکی چائے، نفشہ کی چائے، گندم کی چھنی ہوئی بھوسی یعنی چوکر کا جوشاندہ، شکر یا نمک، کالی مرچ کے ساتھ یا گرم پانی میں شہد گھول کر بھی پی سکتے ہیں۔ اس گرم مشروب میں لیموں کا رس شامل کرنے سے یہ اور بھی مفید ہو جاتا ہے، بشرطیکہ کھانسی نہ ہو۔ مرغی کا سوپ یعنی کہ یخنی نزلے کا بہترین علاج ہوتی ہے۔ دن بھر میں یخنی کی 2-3 پیالیاں ہلکے نمک مرچ کے ساتھ استعمال کرنا نزلے زکام کا ایک بہترین علاج ہے۔ سیال اشیاء کے استعمال سے رطوبت زیادہ خارج ہوتی ہے، جو دراصل نزلے کی جراثیم سے لدی ہوتی ہے۔ یہ جتنی زیادہ خارج ہوگی، نزلے کے اثرات اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے۔ مرغی کی جگہ کالے چنوں کی یخنی بھی استعمال کی جا سکتی ہے، یا پھر مونگ مسور کی دال پتلی بھی بطور شوربہ پی جا سکتی ہے۔ ان میں ادرک، لہسن، ہری مرچ پیس کر ملا دینے سے جسم میں حرارت و توانائی میں اضافے کے ساتھ ساتھ نزلہ کی رطوبت کا اخراج اچھی طرح ہوتا ہے۔ نمبر 5، دوستو، نزلہ زکام کی حالت میں خود احتیاط کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جب بھی آپ کو نزلہ زکام لگے تو اس کی حالت میں رومال کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ عموماً لوگ گلاس، برتن، پیالی، کٹورے استعمال کر کے دوسروں کو بھی نزلے کا شکار بننے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ جہاں جی چاہے ناک صاف کر کے فرش، کپڑوں اور چادروں کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ نزلہ ہو جائے رومال سے ناک صاف کرنا چاہیے۔
اسے کسی کو چھونے نہ دیجیے اور کھولتے گرم پانی اور صابن سے دھو کر دھوپ میں خشک کرتا رہنا چاہیے۔ آج کل ٹیشو پیپر کی وجہ سے یہ کام انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ نمبر 6، دوستو ناک کھلی رکھنے اور گلے کی خراش دور کرنے کے لیے نیم گرم نمک ملا پانی بہترین علاج ثابت ہوتا ہے۔ دن میں 5-6 مرتبہ نمکین پانی ناک میں وضو کی طرح چڑھانے سے ناک کی اندرونی سطح کا ورم کم ہونے کے علاوہ نزلے کے جراثیم بہہ کر خارج ہو جاتے ہیں، سانس آسانی سے لیا جا سکتا ہے اور سر کا بھاری پن بھی دور ہو جاتا ہے۔ اس طرح نیم گرم پانی کے غراروں سے گلا صاف ہوتا ہے اور جراثیم کی زلغار کم ہوتی ہے، گلے کی خراش اور درد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر گلا خشک محسوس ہو تو مصری کی ڈلی منہ میں رکھ کر چوستے رہیں یا پھر لونگ یا دار چینی کا ٹکڑا منہ میں رکھ کر چوستے رہیں، اس طرح گلا صاف اور تر رہے گا۔ آپ سوالین بھی چوس سکتے ہیں، اس سے گلے کے ساتھ نزلے کو بھی آرام ہوگا۔ ایک گلاس نیم گرم پانی میں آدھے چائے کا چمچ نمک گھول کر غرارے کرنا چاہیے۔ گلے کی خراش کے ساتھ اگر 101 درجے کا بخار ہو تو یہ گلے میں چھوت کی علامت ہے۔ ایسی صورت میں غرارے کرنا انتہائی مفید ہوتا ہے۔ نمبر 7، دوستو یاد رکھیں بعض اوقات نزلے کے ساتھ بخار بھی ہو جاتا ہے۔ بخار ہونے کی صورت میں پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنی چاہیے اور بخار کم کرنے والی دواؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ آپ سوالین کی ٹکیاں گھول کر اس کے پانی کا استعمال کر کے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بخار کے ساتھ اگر گردن اکڑتی ہو محسوس ہو، سر میں سخت درد ہو، جسم پر سرخ دھبے نظر آئیں تو فوراً معالج سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ورم دماغ یا گردن توڑ بخارات کی علامات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 8، دوستو اگر نزلہ زکام کے دوران ناک بند ہو جائے تو سیال اشیاء کے استعمال کے علاوہ گرم پانی کی بھاپ کا لینا بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ گرم پانی کی بھاپ لینے سے ناک کھل جاتی ہے۔ جو خواتین حاملہ ہوں، بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں یا وہ افراد جو قلب کی تکلیف اور ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہوں یا فالج کے مریض رہے ہوں، انہیں بند ناک کے سلسلے میں اپنے معالج سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ نمبر 9، دوستو نزلے میں گلے کی تکلیف کے ساتھ کھانسی بھی ہو اور بلغم خارج ہو رہا ہو تو اسے روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے اخراج میں مدد دینے کے لیے مصری یا سوالین چوستے رہیں، گرم بھاپ لیتے رہیں تاکہ گلے کی خراش بھی کم ہو اور بلغم آسانی سے خارج ہوتا رہے۔ لیکن اگر کھانسی بڑھتی جائے، خون آلود بلغم آنے لگے، سینے میں درد ہو اور اس سے آواز آنے لگے تو معالج سے فوراً رجوع کرنا چاہیے۔ ممکن ہے اس صورت میں آپ نمونیا کا شکار ہو رہے ہوں۔ نمبر 10، دوستو نزلے کی ابتدا میں سوستان، اناب اور بائی دانہ ان تمام کو جوش دے کر چھان کر مصری یا شکر سے میٹھا کر کے پیتے رہنے سے پیچیدگیاں پیدا نہیں ہوتی۔ آپ شکر کی جگہ شہد یا بنفشہ کا شربت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شکر مضر ہو تو سادہ استعمال کیجیے، اس سے حرارت بھی نہیں ہوگی اور نزلاوی رطوبت بھی آسانی سے خارج ہوتی رہے گی۔ اس طرح جوشینہ یا جوشانہ استعمال کرنا بھی ایک بہت مفید علاج ہے۔ نزلے کو جلد روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس سے بظاہر نزلہ خشک ہو جاتا ہے، لیکن کان، آنکھ، گلے، دماغ، پھیپھڑوں وغیرہ پر اس کے مضر اثرات دیر تک قائم رہتے ہیں۔ تو دوستو یہ تو تھی آپ کی صحت کے بارے میں کچھ معلومات۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی صحت کے متعلق اس طرح کی معلومات آپ سے شیئر کرتے رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے کمنٹس میں بھی اس بات کا اظہار ضرور کریں۔